بھی آپ کو دنیا کی پریشانیاں، تکلیفیں اور ٹینشنیں پریشان کر دیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کو بیان کریں، رو کر، گر گرا کر۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے کہ انسان اس مشکل میں ہے، لیکن وہ تڑپ اور وہ طلب چاہیے جو دعا کے ذریعے انسان اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کسی بادشاہ کے پاس جاؤ نا، کسی دنیا کے بادشاہ کے پاس ایک دفعہ جاؤ گے نا آپ تو آپ کو دے دے، کیا پتہ آپ جو مانگے دے دے۔ 2 دفعہ جاؤ گے پھر بھی اگر دے دے تو بہت اچھا ہے۔ 3 دفعہ جاؤ گے، بار بار جاؤ گے، اگر تیسری دفعہ جاؤ گے نا، 2 دفعہ، پہلی دفعہ دوسری دفعہ بڑا اچھا ہوگا دے دے گا، تیسری دفعہ وہ اکتائے گا ضرور، کہے گا کیا تم میرے پاس آتے رہتے ہو، میرے پاس ہی تم آ رہے ہو بار بار مانگنے کے لیے۔ لیکن دیکھیں وہ بادشاہ، حقیقی بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے جو انسان جس سے انسان جتنی دفعہ مانگتا ہے نا وہ اتنا ہی خوش ہوتا ہے، کیونکہ رازق ہے نا، اس سے مانگنے سے وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اور ہم انسان ہیں کہ ہم اس سے نہیں مانگتے، ہم انسانوں سے مانگتے ہیں۔ یہی تو ہماری سب سے بڑی غلطی ہے کہ ہم نے جس سے مانگنا تھا اس سے مانگنا چھوڑ دیا اور لوگوں کے در کے فقیر بن گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کا عظمت کا لیول، دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے، اور آپ کی پریشانیاں اللہ کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی ایک کن کا انتظار ہے ان مشکلوں کو ہٹنے کے لیے۔ کن کہنا ہے اللہ نے، وہ آسانی میں بدل جانی ہے۔ اب اللہ نے یہ بھی کہا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنا اس میں ہمت نہ ہو۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری طاقت سے زیادہ آزمایا ہے؟ ہم انسان مشکل میں ضرور ہوتے ہیں، پریشانی میں ضرور ہوتے ہیں، لیکن اللہ کو کہیں نہ کہیں پتہ ہوتا ہے کہ میرا بندہ اس لیول تک برداشت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کبھی بوجھ نہیں ڈالے گا آپ کے اوپر۔ پریشانی آئے گی، تکلیف آئے گی، آپ کو ہرائے گی، گرائے گی، ٹھوکریں مارے گی، دنیا آپ کو چھوڑ دے گی، اکیلا کر دے گی، آپ کو کوئی رستہ نظر نہیں آئے گا اندھیروں کے سوا، لیکن تب بھی اللہ موجود ہوگا آپ کے پاس۔ ایک دل ہوتا ہے نا، دل کی آواز سے سنیں گے تو دل گواہی دے گا اللہ سن رہا ہے۔ اللہ سے اپنی بات کریں گے، دل گواہی دے گا یہ بات کسی اتھینٹک سورس کے پاس گئی ہے، یہ اللہ کے پاس گئی ہے، یہ بات کبھی رد نہیں ہوگی۔ آپ جس مشکل میں ہیں نکالے گا ضرور اللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی چیز، مال سے، کسی بھی چیز سے آزما رہا ہے، آپ کے دل میں کسی چیز کا خیال ڈالا ہوا ہے نا اللہ نے، اور آپ کو تکلیف دے رہا ہے وہ مسلسل، آپ اللہ سے دعا کریں گے نا، وہ آپ کی قسمت میں ہے نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مصلحت کیا ہے اللہ کی آپ کے لیے، کیوں رکاوٹ آئی ہوئی ہے، کیوں آپ سے یہ ایسے ہو رہا ہے، نہیں نا پتہ آپ کو۔ مشکل آئے گی، آپ کو رلائے گی، آپ بہت زیادہ ڈاؤن فیل کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی چیز روکی ہے تو وہ اس میں اللہ کی کیا مصلحت ہے، اللہ نے کیوں روکی ہے۔ آپ کو اگر وہ حکمت پتہ چل جائے نا، آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے نیچے سجدے میں گر جائیں کہ اللہ تو مجھے اتنی مشکلوں سے روک کے اتنی پریشانیوں سے بچا کے بیٹھا ہوا ہے، اور میں ہوں کہ میں تیرے سے مسلسل وہ چیز مانگتا جا رہا ہوں۔ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز جب ملنی ہے تو میرے ساتھ کیا ہو جانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو بچا رہا ہوتا ہے اور آپ اس کی حکمت کو نہیں سمجھ رہے ہوتے، اور ہو سکتا ہے وہ چیز ملنی ہو آپ کے لیے، خیر مطلب دعا یہ کرنی چاہیے اللہ یہ خیر میں مجھے ملے، اور وہی چیز جو آپ مانگ رہے ہیں وہ مل جانی ہو، اس ٹائم نہ مل رہی ہو لیکن مل جانی ہو،
اور جب ملنی ہو اس کا وقت مقرر ہو، تھوڑا دیر ہو، ٹائم لگے، لیکن اس ٹائم نہیں مل رہی تو آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ اس ٹائم کیوں نہیں مل رہی. تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ نے جب جو چیز مانگی ہے نا، اگر آپ کے لیے وہ خیر ہے نا، تو وہ آپ مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. دعا کریں گے نا دل سے پکے ارادے سے ضروری ہے. اور اگر آپ کے لیے خیر نہیں ہے نا، تو آپ دعا کریں نا، اللہ تعالیٰ میرے لیے خیر والی چیز کر دے، تو آپ کا دل اللہ تعالیٰ ہٹا دے گا اس سے، آپ کو مطمئن کر دے گا. تو دیکھیے، مطمئن ہونا اس دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بہت پیسہ ہے، بہت دولت ہے، لیکن مطمئن نہیں ہے. اور اطمینان، صحت اللہ سے مانگا کریں. یہ اتنی قیمتی نعمتیں ہیں نا کہ آپ پیسوں سے خرید نہیں سکتے. بے شک آپ نہیں خرید سکتے. آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ صحت نہیں خرید سکتے. آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ ذہنی سکون نہیں خرید سکتے آپ. اس لیے اللہ سے مانگا کریں اور اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے ثابت قدم رکھ. اس کے ساتھ ساتھ مشکلات کے حل کے لیے ایک وظیفہ ہے. آپ تمام مشکلات کے حل کے لیے جہاں جہاں دعا کریں، ساتھ اللہ کا پاک کلام، اللہ کے جو اسماء گرامی ہیں، اسماء الحسنی ہیں اللہ تعالیٰ کے، انہیں پڑھا کریں نا. انہیں بہت طاقت ہے ایک اللہ تعالیٰ کے اسم میں مبارک میں. تو عشاء کی نماز کے بعد 1100 مرتبہ یا لطیفو پڑھیں، اور اول آخر مرتبہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور اللہ سے دعا کریں گڑ گڑا کے، تو اللہ تعالیٰ ضرور سنیں. اللہ حافظ.